مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خدا نے اپنی مخلوق کے لیے سب خزانوں کے منہ کھول دیے۔ گناہگاروں کے لیے بخشش کا وسیلہ اور شفاعت کبریٰ کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ سے ہی کھلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دنیا والوں نے بشارتیں پائیں، عافیت کی، امن کی، سلامتی کی، توبہ کی، کرم کی، دعاؤں کی قبولیت کی، رحمتوں اور برکتوں کی، ان گنت نعمتوں اور بخششوں کی۔ حضور رحمت للعالمین ہے، آپ آئے تو دنیا کے ہر شخص کو رحمت ملی۔ اور اب میں اپنے ایوان سے جس اسکالر کو دعوت دینے جا رہی ہوں وہ آپ سب کی، ہم سب کی بہت پسندیدہ، جانی پہچانی، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میں دعوت دیتی ہوں مسز امتیاز جاوید کو، جو کیو ٹی وی اور دیگر چینل پر بہت خوبصورت انداز میں اپنی قابلیت کا اظہار فرماتی رہتی ہیں۔ منہاج القرآن ویمن لیگ سندھ کی صدر مسز امتیاز جاوید۔ نحمده ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم یا بارع الکرم۔ میں منہاج القرآن ویمن لیگ کراچی ڈویژن کو اور کیو ٹی وی کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ پاک ان سب افراد کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اس ذکر پاک کی خیرات عطا فرمائے کہ ہمارا قلب و باطن منور ہو جائے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ وہ خود اپنا تعارف کرواتا ہے، یہ اللہ کا نور ہمارے ظاہر پر چمکے تو شریعت دکھائی دیتی ہے، یہی اللہ کا نور اگر ہمارے باطن میں نور بن کر چمکے تو طریقت دکھائی دیتی ہے، یہی نور ہمارے کردار میں آئے تو صالحیت نظر آتی ہے، یہی نور آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکے تو خشیت نظر آتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ نور وجود بشر میں آ جائے تو ذات مصطفیٰ دکھائی دیتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، بے شک اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ وہ خود اعلان کر رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اربوں کھربوں درود و سلام ہو مظہر نور خدا احمد مجتبیٰ سید المرسلین کی ذات مبارکہ پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے احباب پر، کہ جن کے لیے رب فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اپنے محبوب کے لیے بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں اس نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے۔ وہ کتاب مبین جو وحی الہی پر مشتمل ہے، جسے ہم قرآن کہتے ہیں، وہ قرآن جس رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا، وہ لمحہ جس رات میں رکھا گیا، اس رات کو لیلۃ القدر کا نام دیا گیا۔ ذرا غور کیجئے گا، قرآن اترتا ہے تو رات شب قدر کہلاتی ہے، مہینہ رمضان کا کہلاتا ہے۔ وہ قرآن کہ بے شک جو کتاب مبین ہے، جو اللہ کی وحی ہے، جو اللہ کا نور ہے، وہ قرآن جسے پہاڑوں نے اٹھانے سے اٹھا نہ سکے، کہ جن کے بارے میں رب نے کہا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، کچیان فلک اسے نہ اٹھا سکے، پہاڑ اس کتاب کو نہ اٹھا سکے، کہ بے شک وہ کتاب جو اللہ کا نور ہے، وہ قرآن جو اللہ
کی گفتگو ہے، جو اللہ کی وحی ہے، اس نور کو اٹھانے کے لیے اس سے افضل نور چاہیے تھا۔ اس سے افضل نور کے لیے رب نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن جس کا ذکر ہے وہ مذکور آئے تو وہ رات کتنی فضیلت والی ہے کہ بے شک شب قدر کو رب نے خیر من الف شہر کہہ کر محدود کر دیا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مگر شب ولادت شب میلاد وہ رات ہے کہ جس کی فضیلت ہماری عقل کی ادراک میں آ ہی نہیں سکتی۔ وہ رات جس مہینے میں آئی وہ رمضان کا مہینہ کہلایا، شب میلاد جس ماہ مبارک میں آئی وہ ماہ نور کہلایا، ربیع النور کہلایا۔ کہ بے شک چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، وہ جو رب کہتا ہے نا کہ نور ہے، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کی نگی ہے، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے۔ شب ولادت شب میلاد شب قدر سے کن کن جہتوں سے افضل ہے، یہ میں نے ایک سبب آپ کے سامنے رکھا کہ اس رات قرآن اترا تو وہ رات فضیلت والی ہوئی، تو قرآن سے افضل ہے وہ صاحب قرآن جو اترتے ہیں تو شب میلاد قرار پائی، وہ مہینہ ربیع النور کا مہینہ کہلایا، ربیع الاول کا مہینہ کہلایا۔ ایک اور جہت سے دیکھیں تو شب قدر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس رات ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، وہ ملائکہ اس زمین پر آتے ہیں اور انوار اور تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ غور کیجئے گا، قدسیان فلک کے سردار، ملائکہ کے سردار جبریل امی تو خود حضور کے خادم ہیں، جبریل امی تو خود حضور کے خادم ہے اور حضور کی اس سواری کی رکاب تھامے کھڑے ہیں، تو قدسیان فلک کے سردار جن کے خادم ہوں، بے شک وہ ملائکہ جو خود جاروب کش ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر صبح و شام 70,000 کی تعداد میں سلام کرنے حاضر ہوتے ہیں، تو ملائکہ تو خود حضور کے خادم اور جاروب کش ہے، تو حضور کا مقام کیا ہے یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ اب آپ ایک اور انداز سے دیکھیں تو شب قدر عطا کی گئی صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یاد رکھیں وہ تحفہ عطا کیا گیا شب قدر کا، تو تحفہ جس محبوب کو دیا جاتا ہے وہ محبوب اس سے کئی گنا زیادہ افضل ہوتا ہے، جن کے لیے رب ارشاد فرما رہا ہے سورہ یونس میں، جس آیت مبارکہ سے میں نے آغاز کیا کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 58 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ فضل اور رحمت جو میری ذات کی صورت میں تم پر ہوا ہے، فبذالک کہ یہ فضل اور یہ رحمت کہیں اور تلاش نہ کرنا، یہ میرے وجود مقدس کی صورت میں جو نعمت تمہیں عطا کی گئی ہے، فلیفرحوا اس نعمت پر خوشیاں منانا۔ اب یہاں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک فضل اور ایک رحمت۔ ہمارے کچھ لوگ اہل ایمان میں سے کچھ نادان لوگ اپنے نظریات کی اینک چڑھا لیتے ہیں تو انہیں ہر حدیث ہی ضعیف نظر آتی ہے، اس لیے میں نے کہا قرآن سے بتایا جائے کہ یہ رات کتنی فضیلت والی ہے کہ جس کے لیے رب اعلان فرما رہا ہے کہ اے اہل ایمان یہ فضل اور یہ رحمت جو میرے محبوب کی صورت میں تم پر عطا ہوئی ہے، اس نعمت عظمیٰ پر فلیفرحوا خوشیاں منانا۔ فضل اور رحمت حضور ہیں۔ آپ علماء کرام کو اٹھا کر دیکھیں اپنے اسلاف میں سے، تو علامہ عسقلانی نے، حتیٰ کہ علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی فضل اور رحمت حضور کو قرار دیا ہے۔ اور اگر قرآن ہی سے دیکھیں تو سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر کیا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، یہ کہتے ہوئے حضور کے فرائض نبوت کا ذکر کیا اور پھر فرمایا
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ میرا محبوب اللہ کا فضل ہے اے لوگو، وہ جسے چاہے فضیلت عطا فرما دے۔ اور یاد رکھیں اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، گویا فضل خود خدا نہیں ہے، فضل اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اور اللہ کا عطا کردہ وہ کون ہستی ہے؟ تو حضور کا ذکر پہلے فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی وہ ساری خوبیاں اور خصائص گنوائے، یہ کہتے ہوئے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ کہہ کر حضور کی خصوصیات بتائیں اور اس کے بعد بتایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ اے اہل ایمان تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے فضل کبیر کی شکل میں اپنا محبوب تمہارے لیے زمین پر رونق افروز قرار دیا۔ ان آیات کی روح سے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ فضل حضور کی ذات ہے۔ اب رحمت پر توجہ دیجئے تو اللہ رب العزت نے ببانگ دہل قرآن میں ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، کہ بے شک تمام جہاں حضور کے ہیں، ہر زمانہ حضور کا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے والعصر کہہ کر زمانوں کی قسم کھائی کہ اے محبوب زمانے کو آپ سے نسبت ہو گئی، کیونکہ زمانوں مکان کو وجود ملا تو آپ کی وجہ سے وجود ملا۔ وَبِذَالِكَ کہہ کر یہ بتا دیا کہ واحد ذات ہے میرے محبوب کی، کیونکہ فضل اور رحمت اگر دو چیزیں ہوتی تو یہاں ذالکہ کا لفظ استعمال نہ ہوتا۔ پھر آپ ایک اور انداز سے دیکھیں تو رب نے اس کے فوراً بعد فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، اے اہل ایمان خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، دھوم دھام سے میرے محبوب کی آمد کی خوشیاں مناؤ۔ اور ایک اور جگہ رب نے بتایا کہ رب اترانے والوں کو، دکھاوا کرنے والوں کو، خوش ہونے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا ان اللہ لا يحب الفارحین، کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ غور کریں تو وہی لفظ ہے فارحہ جس کا مادہ ہے، وہاں استعمال ہوا کہ رب اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یا اسی مادے سے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے اہل ایمان خوشیاں مناؤ، دھوم دھام سے مناؤ، جس حد تک تم سے ہو سکتا ہے جشن مناؤ، تاکہ اہل جہاں کو خبر ہو جائے کہ اس نعمت عظما کے رونق افروز ہونے پر اہل ایمان کو دل کی خوشی حاصل ہے۔ کون خوشیاں مناتا ہے؟ جن کا پیار کا تعلق ہوتا ہے۔ علم نبی اٹھا